السلام علیکم، نیتا کے جہاں میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بہتر ہوں۔ اور بتائیے گا آپ سبھی، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے دل کو سکون کیسے آئے۔ تو دل کو سکون سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو، یا آپ کے گھر میں آپ کے گرینڈ فادر ہوتے ہیں، گرینڈ مدر ہوتی ہیں، دادا دادی یا نانا نانی، یا جو بھی ہیں آپ کے گھر میں بڑے ہیں، ان کی سیوا کریں زیادہ سے زیادہ۔ تو ان پہ آپ کو زیادہ جتنی آپ ان کی سیوا کریں گے، پھر ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوگی، آپ سبھی کے لیے، آپ کے آگے آنے والے کل کے لیے۔ کیونکہ جو بڑے بوڑھے ہمیں دعائیں دیتے ہیں، یا کوئی بھی ہمیں کوئی بھی دعائیں دیتا ہے، ہم دعاؤں کے کام کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہمارے کام آتی ہیں اور ہمارے دل کو سکون دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسے کام کریں کہ ہمارے دل کو سکون آئے، سیوا کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور دوسری بات، اگر آپ کو اپنے دل کو سکون دینا ہی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، درود بھیجیں ہمارے نبی پہ، اور جتنا درود السلام بھیجیں گے آپ سبھی کو اتنا سکون ملے گا دل سے انشاءاللہ۔ اور ہمیں درود السلام تو پڑھتے ہی رہنا چاہیے، چاہے پھر یہ ہمیں اپنے کسی حاجت کے لیے یا اپنے دل کے سکون کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، دل کو سکون ملے گا۔ یہ تو رہیں یہ والی باتیں۔ اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے وہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بھید بھاؤ کرتے ہیں کہ امیر ہے تو امیر وہ غریب ہے، غریب سے وہ چاہے پیسے نہیں لیں، پر امیر ہے تو امیر سے ڈبل نکلوا لیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ جس سے ڈبل لے رہے ہو، آپ جس سے سود کھا رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو، تو یہ آپ سود کھا کے یا ایسے پیسے کھا کے آپ کے دل کو سکون ملے گا نہیں نا۔ تو ایسے کام کیوں کریں جس کو ہمارے دل کو سکون نہ ملے، اور ایسے کام کریں جس کو آپ کو دل کو سکون ملے۔ کیونکہ آپ جس سے سود کھائیں گے وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نہیں ہے؟ تو اللہ اپنے بندوں میں ایسی بھید بھاؤ تھوڑے نہ کرتا ہے، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ مالدار ہے اس لیے میں لیتا ہوں، وہ غریب ہے اس لیے نہیں لیتا ہوں اس سے پیسے سود کے؟ تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس سے ہمارے دل کو سکون نہ ملے تو ایسے ہم کام کیوں کریں؟ یا کوئی مالدار ہوتا ہے، اس کے دولت کو دیکھ کے، اس کے رتبے کو دیکھ کے جی حضوری نہ کریں، کیونکہ جو مالدار ہے یا جو بادشاہ ہے تو اس کو بھی تو اللہ نے دیا نا۔ تو دینے والا کون ہے؟ بولیے، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو ہم بے سکونی کی وجہ ہماری ایک تو ہماری وہ ہے جلن، ہم کسی سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس کار کیوں ہے۔ اگر وہ کار میں بیٹھا ہے تو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا کار میں بیٹھنا، اس لیے بیٹھا ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے آپ اس فیصلوں کو یہ آپ اس بندے کو نہیں کہہ رہے، اللہ کے فیصلوں کو غلط ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے۔ یہ آپ بندے سے نہیں کہہ رہے ہیں، نہ بندے کو کہہ رہے ہیں، آپ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس بنگلہ کیوں ہے، اس کے پاس رتبہ کیوں ہے۔ وہ سب چیزیں ہیں تو پھر اللہ نے اس کو دی، اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی تھی اس لیے ہیں اس کے پاس۔ آپ کے پاس جو ہے بے سکونی کی وجہ وہ دوسروں سے جلنا، حسد کرنا ہے۔ تو ایسے کام نہ کریے جو آپ کے دل کو سکون نہ دے، بے سکونی کی وجہ بنے۔ سکون چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا میں راضی رہیے۔ اللہ نے آپ کے لیے جو کر دیا، جو آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہیے۔ اللہ کو پسند ہے جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، جو اب اس کی پسند کو اپنی پسند بناتا ہے، جلتا نہیں ہے، کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی سے یہ نہیں کرتا، اللہ سے گلہ نہیں کرتا۔ اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ نماز نہ پڑھ کے یا کچھ بھی نہ کر کے، آپ نماز نہ پڑھ کے یا ایک ٹائم کی نماز بھی اگر آپ نے چھوڑی نا، تو یہ آپ نے رب کو رب نہ ہونے کا وہ تقاضا دیا۔ کیوں؟ استغفر اللہ، کیوں؟
کیونکہ آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ نے وہ آپ کو نہیں بلایا، آپ نے یہ سمجھا، تو آپ کیا اپنے وقت کے حساب سے اپنے دل کو سکون دینے کے حساب سے نماز پڑھیں گے یا کچھ بھی کام کریں گے؟ اگر آپ کو اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہم دیکھیے، جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا کچھ عہدے پہ ہوتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں ان کی جی حضوری کریں تو ہمیں 1000 2000 مل جائیں گے کچھ ٹائم کے لیے۔ وہ کتنے چلیں گے آپ کے؟ 1 دن 2 دن 3 دن چلے، آپ کے 1 ہفتے چلے میں کہتی ہوں آپ کے بہت دن چلے، پر دیکھیے لوگوں کو راضی کر کے، لوگوں کو خوش کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ رب کو راضی کر کے آپ کو سب ملے گا، کیونکہ آپ جس کی جو جی حضوری کریں گے تو اس کو بھی تو اللہ نے دیا نا۔ سبحان اللہ، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ تو اللہ تو 1 سیکنڈ میں، منٹوں میں آپ کی تقدیر بدلنے پہ قادر ہے، تو مانگیے نا، اس کو بھی اللہ نے دیا نا۔ آپ اس سے نہ مانگ کے اللہ سے مانگیے نا۔ آپ اس سے کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں، ہاں جی ہمیں جیسے اب نوکریاں نہیں ملتی کسی کو، تو وہ 100 چکر لگاتا ہے دفتر کے، لگاتا ہے نہیں لگاتا، جاتا ہے 1 بار جاتا ہے 2 بار جاتا ہے، مایوس ہوتا ہے، پھر 3 بار جاتا ہے، 4 بار جاتا ہے، 10 بار جاتا ہے۔ آپ اللہ کے در پہ 5 بار جائیے اور آپ کو ڈبل خوشی اور سکون، اور آپ کو ساری انشاءاللہ ساری حاجتیں ملیں گی، حاجتیں قبول ہوں گی آپ کی انشاءاللہ۔ بس نیت تو بنائیے نا اپنی، ایسی نیت کیا کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو راضی رکھیں گے، لوگوں کو خوش کرنا چاہیں گے، کہ ہم لوگوں سے مانگنا چاہیں گے کہ ہم دفتروں میں جائیں گے۔ آپ اللہ سے مانگیے، آپ کو ساری چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اپنا یقین پکا رکھیے اور کسی سے جلیے مت، کسی سے حسد نہیں کریے، اور اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ مت رکھیے۔ کینہ بہت بڑا وہ ہے گناہ، کیونکہ دیکھیے کہ جس نے اپنے دل میں کینہ رکھی، کیونکہ دیکھیے دل میں کون ہے؟ دل میں کون بستا ہے؟ اللہ بستا ہے ہمارے دل میں۔ تو اپنے دلوں کو صاف رکھیے، کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی کینہ مت رکھیے۔ اگر کوئی بات ہو گئی، ہاں ہو جاتی ہے، میں یہ نہیں کہتی نہیں ہوتی جبھی ختم کریے۔ یہ نہیں دیکھیے، اگر آپ بندے ہو کے ایک دوسرے کو نہیں معاف کرنے کے ہیں، تو وہ رب تو سب جانتا ہے نا دلوں کی، وہ تو رب دلوں میں بستا ہے نا۔ تو آپ اپنے دلوں کو صاف نہیں کرنے کے ہیں، بندے کو معاف نہیں کرنے کا ہے، تو آپ یہ امید کیسے کر لیں گے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا؟ آپ جتنی جلدی اپنے بندوں کو معاف کرنا وہ کریں گے، اتنی جلدی آپ کا رب آپ کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ آپ یہی امید اور یہی تکبر کریے کہ اللہ سے مانگنا ہے ہر ایک چیز وہ بندوں کے پاس ہے، تو ان سے جلنا نہیں ہے، خوش ہونا ہے۔ دیکھیے اگر آج ہم کسی کی خوشی میں خوش ہوں گے اور اللہ سے شکر کریں گے، چاہے آج ہم کیسی بھی حالت ہے ہماری، اللہ نے شکر کرنے کو پسند کرا ہے، شکرانہ بھیجتے رہیے۔ اگر آج جو ہمارے پاس ہے، آپ سوچیں کئی لوگ اس کا بھی خواب دیکھتے ہیں، جیسے ہم آج یہ خواب دیکھتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بنگلہ ہوتا، گاڑی ہوتی، یہ ہوتا وہ ہوتا، ایک رتبہ ہوتا ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بیچارے جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس الحمدللہ چھت ہے، کھانے کو ہم 3 ٹائم کھانا ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ، کیونکہ کئیوں کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ نے ہم پہ کتنا اپنا فضل و کرم کرا ہے۔ آپ یہ تو سوچیے، آپ وہ سوچ کر دکھی ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں ملا، آپ کے پاس جو ہے اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، اس کو دیکھ کے اللہ کا شکرانہ نہیں بھیجتے۔ یہی تو ہے آج کی جنریشن، آج کے لوگوں کے وہ، کہ ہم دوسرے کے وہ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، ٹینس ہوتے ہیں کہ ہاں اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس یہ کیوں، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے ہماری بے سکونی کی، ہماری نمازوں سے دور رہنے کی، کہ دیکھیے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں جلدی پڑھتے ہیں، سکون سے پڑھیے، نماز میں بھی سکون سے، آرام سے، دھیرے دل لگا کر، اور یہ نہیں کہ آپ نے کسی کے دل میں اپنے دل میں کسی کے لیے بات رکھ رہے ہیں اور پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، کہ اس کو نہیں پتہ کہ اس کی طرف سے آپ کے دل میں کوئی بات ہے، پر اللہ تو بے شک سب جانتا ہے نا۔
جانتا ہے نہیں؟ تو آپ وہ کام کریے جو اللہ کو راضی کرنے کے ہوں، نہ کہ بندے تو کسی بھی چیز سے خوش نہیں ہوتے، بندوں کو تو آپ اپنی جان بھی دے دیں گے جب بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے نا، تو وہ کام کریے جس سے راضی ہو، جس سے خوش ہو، تو انشاءاللہ ہمیشہ اپنی لائف میں یہ فالو کریں کہ ہمیں اللہ کو راضی رکھنا ہے، کیونکہ ان سب کو دیا ہے، ان سب کو بھی اللہ نے دیا ہے۔ تو ایسے ہی اسی تکبر سے، اسی ارادے سے، اسی نیت سے آپ اپنے دلوں کو صاف رکھیے، اپنے دلوں میں کسی کے لیے کچھ بھی بات مت رکھیے۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ جتنا سمجھایا